دیکھیں ہم جب معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں ہر شخص بے سکون، بے چین، بے قرار نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے سکون حاصل ہے، میں بڑے اطمینان سے ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر ایک بے چینی، بے قراری کا شکار۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ بے سکونی، بے چینی، قلبی بے سکونی، یعنی دل کو جو سکون نہیں ملتا نا، اس کی سب سے پہلی وجہ ذکر الہی سے غفلت۔ سب سے پہلی وجہ جو یہ ہے، ہم نے بہت سی وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے غافل ہیں۔ ذکر الہی دل کی غذا ہے، اور دل اپنی غذا نہ پا کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آدمی بھوکا ہو تو آپ اس کو اے سی والے کمرے میں بٹھا دیں، کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ ایک آدمی بھوکا ہے، آپ اس کو باغات کی سیر کرا دیں، کیا بھوک ختم ہو جائے گی؟ آپ اس کو دریاؤں پر، آبشاروں پر، دیگر تفریحی مقامات پر لے جائیں، بھوک ختم نہیں ہو، بے چینی اسی طرح رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے چینی کا سبب بھوک ہے، اور بھوک کھانے سے مٹے گی۔ اگر آپ کہیں نہ لے جائیں، اس کو صرف کھانا دے دیں، سکون ہو جائے۔ حقیقت ہے نا، جب کھانا کھائے گا سکون ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ یہی کیفیت ہماری ہے کہ ہماری بے سکونی کا سبب اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اچھا، ذکر الہی دل کی غذا ہے، اور دل اپنی غذا نہ پا کر بے چین ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا، دو، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کا تعلق زمین سے، روح کا تعلق آسمان سے۔ جسم کو بنایا گیا مٹی سے، اور روح آئی آسمان سے۔ کیونکہ جسم کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے جسمانی غذاؤں کا تعلق بھی زمین سے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ کہاں سے اگتی ہیں؟ زمین سے۔ جتنے بھی فروٹ ہیں، پھل ہیں، یہ کہاں سے؟ زمین سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آلو ٹماٹر آسمان سے گرے ہو؟ کسی نے دیکھا اوپر سے آم گر رہے ہیں، کیلے گر رہے ہیں؟ کبھی ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ جسم کی غذا ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے جسمانی غذاؤں کا تعلق بھی زمین سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسم کا تعلق زمین سے، تو جسمانی غذاؤں کا تعلق بھی زمین سے، اور روح کا تعلق آسمان سے، تو روحانی غذاؤں کا تعلق بھی آسمان سے۔ اب آپ کہیں گے کہ جسمانی غذائیں تو آپ نے بتا دی، روحانی غذا کیا ہیں؟ تلاوت قرآن روحانی غذا، نماز روحانی غذا ہے، ذکر اللہ روحانی غذا ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی غذا ہے، ذکر اولیاء اللہ روحانی غذا ہے۔ یہ تمام روحانی غذائیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، تلاوت جب ہوتی ہے تو انسان پر کیسی کیفیت طاری ہوتی۔ کوئی اچھا قاری ہو، آج کل تو موبائل میں موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں نا کہ بہترین قراء حضرات کی تلاوت موجود ہے، جس کی آپ چاہیں آپ موبائل پہ دیکھیں اور سننا شروع کر دیں۔ تو کوئی بہترین قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا اور آپ سنیں گے تو سرور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بلکہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، کچھ دن پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو اسپتال میں ڈاکٹروں نے سورہ رحمان سنائی تو اکثر کا مرض ختم ہو گیا۔ سورہ رحمان، بہترین قاری کی تلاوت انہوں نے لگائی، اور ان سے کہا کہ صرف خاموش رہ کر آپ سنیں گے۔ وہ ظاہر مریض لیٹے ہوئے خاموش رہ کر 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا دن میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ، تو ان کی آدھی سے زیادہ مرزور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں۔ تو تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے نا، اور ذکر روح کی غذا ہے، تو روح کو جب غذا ملتی ہے سکون ملتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، کوئی نعت پڑھے اچھی آواز میں
आंखों से आंसू जारी, तिलावत कुरान सुनकर एक कैफियत तारी हो जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते। ये क्या है? ये रूह की ग़िज़ा है और इसी से हम दूर हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बेचैन हुए, चलो भाई किसी बाग की तरफ चले, ज़रा चलकर हम घूम कर आ जाए, वहाँ चले गए, सैर करके आ गए, क्या हमें सुकून मिल जाएगा? हम सुकून के लिए बागात का रुख करते हैं, हम सुकून के लिए तफरी गाहों का रुख करते हैं, हम सुकून के लिए आबशारों का रुख करते हैं, हम सुकून के लिए दरियाओं और समंदरों की सैर का रुख करते हैं। तो जब हम जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, लेकिन वक्ती तौर पर। जब तक आप वहाँ हैं सुकून है, और जब वापस आ गए वही बेचैनी बेकरार। बेचैनी बेकरारी इसलिए कि दायमी सुकून अगर है तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अगर कहीं ना जाओ और अल्लाह का जिक्र करते रहो, कल्बी सुकून इत्मीनान हासिल हो जाए। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, जान लो, समझ लो कि दायमी सुकून, हकीकी सुकून, हमेशा का सुकून तुम्हारे दिल को अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा।